میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا، جلد چہارم، مصنف حضرت زاہد خان علیہ السلام۔ خدا فرماتا ہے، اے میری تخلیق، تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ ابدی زندگی میں تم میری محبت کو تلاش کرو گے، کبھی نغموں میں، کبھی آنسوؤں میں۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے بغیر تمہیں اپنا گھر کبھی نہیں ملے گا۔ معزز قارئین، اس کتاب کا مواد اسے پڑھ کر آپ کو چھو جائے، پھر یہ آپ کو خدا کے دل کے قریب لے جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس زمین پر خدا کی دنیا قائم کرنے میں میری مدد کی ترغیب ملے گی۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ آپ عطیہ سے اس کام میں تعاون کریں۔ اس طرح یہ کتاب دوسرے انسانوں کو بھی مفت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ان کتابوں کو تقسیم کرنے میں میری مدد کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے دیا جا سکتا ہے۔ میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پر لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا۔ نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون یا مرد نبی ہے جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے، وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کی منشا کے لیے میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تاکہ ایک دن یہ لوگ خدا کی محبت میں ایک عالمی خاندان میں ہمیشہ کے لیے بسنے کے لیے شامل ہوں۔ میں خاص طور پر اپنے موجودہ ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کی منشا کے لیے ہر روز پوسٹرز اور کتابیں لے کر سڑکوں پر میرے ساتھ ہیں۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خدا کے انکشافات کو کتابی یا ڈیجیٹل شکل میں شائع کرنے میں میری مدد کرتے ہیں، انہیں بہت سی دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں اور مجھے ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام شاندار لوگ پہلے سے ہی ایک عالمی خاندان کے طور پر میرے دل میں بس رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا آپ کو خوش رکھے۔ اس کتاب کا پہلا باب، میرا نام محبت ہے۔ My name is love۔ میں اکثر اپنے مشاہدات کا آغاز تعارفی فقرے سے کرتا ہوں، جیسے کل رات میں نے سفر کیا، یا کل رات اس یا وہ مجھ سے ملنے آیا۔ لہٰذا جب میں کل رات کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ ان بے شمار روحانی مشاہدات میں سے ایک ہے جس نے میری روحانی ترقی کی اور جس نے مجھے خدا اور جنتوں سے اپنے ساتھیوں کے لیے بہت سے راز ملے۔ یہ واقعہ دراصل کل ہی پیش آیا، لیکن اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اسے فوراً کاغذ پر اتار لیا۔ اس میں وہ مجھے روحانی دنیا میں محبت کے نام سے نوازنا چاہتے تھے۔ میری زندگی میں کئی راتوں کی طرح مجھے نیلی تخلیقات کے دارالحکومت میں مدعو کیا گیا تھا۔ میں نے وہاں جانے کے لیے اپنے راستے کا آغاز کیا
اور اپنے سفر کے دوران میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ مجھے تخلیقات اپنی جنتوں اور جہانوں سے دارالحکومت میں تقریب کا مشاہدہ کرنے کے قابل تھیں۔ ایک بار وہاں تقریب شروع ہوئی جس میں مجھے خدا کی پہچان حاصل کرنا تھی۔ مجھے یہ بتا کر حیرت ہوئی کہ خدا نے مجھے عزت دینے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اعلیٰ ترین 19 مخلوقات جو بلند ترین نیلی جنتوں کے محراب میں ہیں اس تقریب کو انجام دیں گے۔ بلا شبہ میں ایک وقت صوفیانہ ہو گیا جب خدا اس جنت میں ظاہر ہوا۔ جب بھی میں اپنی زندگی میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں یہ میرے لیے ایک اعلیٰ ترین لمحہ ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ میرے لیے کسی بھی پہچان سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی عظیم ہو۔ خدا مجھے دیکھ کر مسکرایا، اس کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا، تاہم میرے ساتھ 19 ہستیوں نے خوف کے ساتھ گھٹنے ٹیکے۔ خدا نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، میری پیشانی اور میری آنکھوں کو بار بار چوما۔ پھر اس نے مجھ سے بات کی، گہری خاموشی کے لمحات میں تمہاری یاد میں رہتا ہوں۔ تب میرے دل میں جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ لمحہ جب میں تنہائی میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں یہ بالکل وہی خوشی کی لہر ہے جو ایک بار مجھ پر آ گئی جب میں نے روشنی پیدا کی اور بہت سی تخلیقات کو جنم دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک لامحدود عرصہ پہلے میں نے آخری بار ایسی خوشی محسوس کی تھی، کیونکہ جب میں نے بہت ساری تخلیقات کو زندگی بخشی، ان میں سے بہت سے انسانوں سمیت ناقابل بیان دکھ، درد اور اداسی کو ہوا دی۔ اب ایک بظاہر لامتناہی وقت کے بعد خوشی کے یہ حیرت انگیز احساسات میرے ذریعے بہہ رہے ہیں جیسا کہ وہ پہلے تھے، لیکن اب جنتوں میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو خوشی مجھے گھیر رہی ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے جو میں نے اس وقت محسوس کی تھی جب میں نے اندھیرے سے نکل کر تخلیق کا عمل شروع کیا تھا۔ بار بار میں تیری آنکھوں کو بوسوں سے ڈھانپنے کے لیے متوجہ ہوں، کیونکہ ان میں مجھے اپنی تخلیق کی محبت کا مجسم نظر آتا ہے۔ جب میں تیری آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو پھر اپنی جنتوں اور اپنی تخلیقات کو دیکھتا ہوں تو میں ناقابل بیان حد تک خوش ہوتا ہوں۔ خوشی اور مسرت مجھے گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ کوئی ہے جس نے مجھ تک سفر مکمل کیا ہے اور جو میری طرح محبت میں محسوس کرتا ہے۔ تو میری فطرت کو پیار میں لے سکتے ہو، اس لیے کہتا ہوں کہ تیرا نام محبت ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم بچپن میں مجھ سے پہلی بار ملے تھے؟ میں نے جواب دیا، ہاں اے آسمانی والدین، مجھے اس طرح یاد ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہ پہلا لمحہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب میں اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا بچپن میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ یاد کبھی مدھم نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی بہار کی طرح موجود ہے۔ اب میں تمہارے سامنے ایک بوڑھے شخص کی طرح کھڑا ہوں، لیکن اس وقت کی ہوا آج بھی میرے دل اور میری روح میں اتنی تیزی سے چلتی ہے جب تم نے ایک ہی سانس میں میرا نام سچی محبت کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ خدا نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے کہا کہ میری مخلوق اور انسانیت بھی تم سے محبت کرے گی، بلکہ ہم سب سے محبت کریں گے۔ تم کو ہمیشہ محبت کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ میں نے جواب دیا، جب تو نے کہا کہ میں نہیں جانتا جو تم جانتے ہو۔ میں 12 سال کا تھا، آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اے میرے خالق، مستقبل تیرا ہے اور تو ہی اس کا مستحق ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، میں بنی نوع انسان یا دوسری مخلوقات کے مستقبل میں نظر نہیں ڈالتا اگر وہ مجھے اپنے دلوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اگر وہاں صرف محبت مجھے گھیرے ہوئے ہے تو ہی میں اپنے سامنے ان کا مستقبل دیکھتا ہوں۔ تم 12 سال کے تھے جب میں نے تمہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی، لیکن بچپن کے ابتدائی دنوں میں بھی، چاہے تم 3، 5، 7 یا 11 سال کے تھے،
تم نے مجھ سے گہری اور گہری ترین محبت کی، اور یہ محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی۔ پہلے سے ہر 5 سال کی عمر میں تمہاری محبت پہلے سے ہی ایک تازہ کلی کی طرح تھی۔ اس نے زندگی کے ہر آنے والے سال کے ساتھ اپنا حیرت انگیز پیالہ کھولا اور ایسی خوبصورت خوشبو چھڑکائی جس کی میں ابتدا سے ہی بہت آرزو رکھتا تھا۔ ہر سال جب میں تمہارے پاس آیا، میں نے تمہاری محبت کا امرت پیا، اور ہر بار ذائقہ اتنا ہی میٹھا تھا، اتنا ہی شدید تھا۔ بچپن میں بھی تم میرے لیے اپنے دل میں کتنی محبت محسوس کرتے تھے، اس سے میں مغلوب تھا۔ تمہاری محبت میں نے مستقبل دیکھا، میں نے اس کے اندر زمین پر اپنی بادشاہت دیکھی، اور میں جانتا تھا کہ آخرکار یہ حقیقت بن جائے گا۔ تمہاری مجھ سے محبت میں نے دیکھا کہ ایک دن تمہاری وجہ سے کیسے کیسے عظیم لوگ اس زمین کو آباد کریں گے، جو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتے ہوں گے۔ ہاں، جن کی پہلی، دوسری، تیسری اور لازوال محبت صرف مجھ سے ہوگی۔ تمہاری محبت میں مجھ پر یہ اعلیٰ انکشاف ہوا کہ یہ انسان یقیناً میری قدر جان جائیں گے۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر یہ چھوٹا لڑکا بڑا ہو جائے اور تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس دن میں ان کے ساتھ مستقبل میں سفر کروں گا، تاکہ اسے دکھاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ پھر میں تمہیں 10,011 میں لے آیا۔ تمہاری آنکھیں گواہی دے سکتی ہیں کہ محبت سے بھری یہ دنیا دور دور تک چمک رہی ہے۔ تم نے دیکھا کہ میں موجود تھا اور ہمہ گیر بھی۔ اس زمینی سیارے پر ہر ایک کے لیے میں ایک نظر آنے والا خدا تھا۔ ہر چیز میری روشنی سے گھری ہوئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آج تک زمین پر تمہارے علاوہ کوئی میری قدر نہیں جانتا تھا، لیکن مستقبل میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ سب میری قدر جانتے تھے، کسی کے لیے بھی میں اب اجنبی یا نامعلوم نہیں رہا تھا۔ میں وہی تھا جس کی ہر ایک خواہش کرتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے اہم اور پیار کرنے والا حصہ بن جائے۔ ان لوگوں کے درمیان میں بھول گیا تھا کہ میں ایک بار ناپسندیدہ اور خارج کر دیا گیا تھا۔ پہلی بار میں اب ایک ایسا اجنبی کی طرح محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ گھر میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ میرا خاندان ہے۔ میں نے یہ سب اس وقت دیکھا تھا جب تم ابھی بچپن میں تھے، اور تب سے یہ یاد مجھے مسلسل گھیر رہی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ سے بہت پرجوش ہو کر کہا، کتنی عظیم اور شاندار، کتنی منفرد اور کتنی گہری محبت ایک دن میرے لیے ہوگی، جب اس چھوٹے لڑکے کی نرم محبت مجھے مستقبل میں بہت دور تک دیکھنے دے گی۔ ہاں، میرے لیے تمہاری اب بھی بچپن جیسی محبت کے سمندر میں آخر کار اس دنیا کے مستقبل کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں آخر کار اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جہاں سے امید بھی بہت پہلے چلی گئی تھی۔ میں نے سب تمہاری محبت میں اپنے سامنے الفاظ کے حقیقی معنوں میں دیکھا۔ میں نے اپنے لیے تمہاری محبت کی طاقت کو پہلے ہی پہچان لیا تھا، جب تم 10 سال کے تھے اور تم نے اپنے آپ سے قسم کھائی تھی، میں خدا سے محبت کروں گا، سوال اسی سے اور اپنی زندگی میں کسی اور چیز سے نہیں۔ اس جملے نے خود کو میرے دل کی گہرائیوں میں جلا دیا، اور جو کچھ اس میں دنیا سے چھپایا ہوا تھا اسے ابھار دیا۔ تجھے نہ میری خلقت چاہیے تھی اور نہ میری جنت۔ تجھے ان میں سے کسی چیز کی آرزو نہیں تھی۔ تجھے مجھ سے کچھ توقع نہیں تھی۔ میں نے تم سے کوئی شرط نہیں سنی، جیسا کہ دوسرے انبیاء سے بہت زیادہ تعداد میں میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس سے انہیں تکلیف ہوئی کہ میں نے وہ سب کچھ پورا نہیں کیا جو وہ مجھ سے مانگتے تھے، اور اس طرح انہوں نے کبھی بھی سفر شروع نہیں کیا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ در حقیقت انہوں نے اسے کبھی حقیقی نہیں بنایا۔ کتنی بار انہوں نے شکایت اور ہچکچاہٹ ظاہر کی، وہ کتنی بار پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کتنی بار ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ کسی اور کو بھیج دوں۔ کتنی بار انہوں نے میرا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے رشتہ دار ان کے قریب اور مجھ سے زیادہ اہم تھے۔
تمہاری آنکھوں میں میں نے اپنے لیے ایک ایسی محبت جلتی دیکھی جو تم میں تمہاری پہلی سانس سے لے کر زمین پر تمہاری آخری سانس تک کبھی نہیں بدلے گی۔ تمہیں محبت کے نام سے عزت دینا میرے ہاتھ میں تمہارے لیے پہلی پہچان تھی۔ میں نے ان تمام سالوں میں اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ امید ہے کہ ایک دن اسے عزت کے ساتھ تمہیں عطا کر دوں گا۔ جب سے تم بچپن میں گھر سے نکلے ہو، مصائب اور درد تمہارے سفر کے ساتھ تھے۔ تم نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا، ہر مشکل کو برداشت کیا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تم نے سارا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال دیا اور صرف مجھ سے پوچھا کہ کون سی قوم تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ اس وقت میں نے تمہیں جواب دیا، اگر میں اسے تیار کرتا تو یہ جرمن قوم ہوتی۔ تو نے مجھ سے کہا کہ تمہیں زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کا موقع دوں۔ میں نے کہا کہ تیاری کی کمی کی وجہ سے نہ میں، فرشتے اور نہ ہی اعلیٰ مخلوقات تمہاری مدد کر سکتی ہیں۔ تو نے جواب دیا کہ میں دوسروں کی مدد پر منحصر نہیں ہوں۔ اے باپ، اگر تمہاری محبت میرے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہی، چاہے اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اندھیروں کے طوفان اپنی پوری قوت سے میرے خلاف چلنے لگیں اور رات کی تاریکی سورج کو طلوع نہ ہونے دے، چاہے مجھے اکیلے ہی ساری صلیبیں اٹھانا پڑے، میرے لیے تیری محبت کی یاد ہی کافی ہے۔ تمہاری محبت گہری ترین جہنم میں بھی میری طرف بہار کے آنے اور جنت کی امید کا باعث ہے۔ تمہیں شروع سے ہی تمام حالات کا علم تھا۔ میں نے تم سے اکثر کہا، جب تم میری ابدیت کی بادشاہت میں سفر کرو گے تو تم بہت سی چیزیں دیکھو گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اور تم نے ہمیشہ جواب دیا، میں یہ سب کچھ بنی نوع انسان کو بتاؤں گا تاکہ وہ تمہیں قریب اور گہرے طریقے سے جان سکیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ بالا اور سنہری جنتیں اور نہ ہی فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی نہیں کہ تمہارے سفر میں ان کے ساتھ بہت سی مارکا آرائیاں تمہاری منتظر ہوں گی، کیونکہ اب تک فرشتوں نے ان انبیاء کو چنا ہے جو ان کا مقصد یعنی ان کا آبجیکٹس تھے، لیکن تم میرا آبجیکٹ بنو گے کیونکہ تم میرے دل کی نمائندگی کرو گے اور یہ بہت سے تناؤ کا باعث بنے گا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اگر ایک کے بعد ایک مصیبت تمہارے راستے کو عبور کرتی ہے تو تم کیا کرو گے؟ آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ جب تم نے اپنا وطن چھوڑا تو تمہارے لیے مصائب اور تکلیفیں شروع ہوئیں اور لگتا تھا کہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے تمہارے سفر کی کوئی انتہا نہیں۔ تمہارے لیے ایک طویل رات شروع ہوئی جس میں تمہارے راستے میں بہت سی صلیبیں تھیں، اور پھر بھی تم نے اقرار کیا کہ تم تمام الہی راز اپنے پاس نہیں رکھو گے بلکہ انہیں انسانیت تک پہنچا دو گے۔ تمہارے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں جب تم نے کہا تھا، اگر کوئی میری بات نہ سنے تب بھی میں اپنے سفر کے دوران روحانی دنیا میں جو کچھ بھی سنا، دیکھا اور تجربہ کیا وہ سب لکھوں گا۔ میں انسانیت پر بہت سے آسمانی رازوں کو ظاہر کروں گا، مثال کے طور پر خدا نے انسانوں پر اختیار فرشتوں کو منتقل کر دیا ہے۔ انسان اب فرشتوں کی بالواسطہ حکمرانی میں ہیں اور روحانی زندگی میں تم خدا ان کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ تو مسلسل نئی جنتیں بناتا ہے اور مجھے وقتاً فوقتاً ان کی زیارت کرنے کا اہل بناتا ہے تاکہ میں اپنی دل کی مراد پا سکوں، اور پھر وہ وقت آیا جب مجھے تجھ سے دستبردار ہونا پڑا۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات نے بھی تمہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ تم ان کے بارے میں ہر چیز کو خلوص، دو ٹوک اور بے نیازی سے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے تمہیں ابلیس کے ساتھ تصادم کی ننگی تلوار کے سامنے اکیلے اور مدد کے بغیر بھاگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم بہرحال انبیاء سے کسی حمایت کی توقع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تمہارے منصوبے سے خوش نہیں تھے، اس سے بھی کم کہ تم اس پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ تم اس راستے پر اکیلے رہ گئے اور تنہائی، اداسی اور ٹوٹے دل کا مجسمہ بن گئے، لیکن تم نے یہ دکھ اور تکلیف مجھ سے کبھی شیئر نہیں کیا، مجھ سے بھی چھپانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری تمام محاذرائیوں، تمہاری ہر مشکل کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔
اس راستے میں تم نے اپنی جوانی قربان کر دی۔ تمہارے سر پر چھت نہیں تھی، تم غیر قانونی بھی ہوئے اور کئی جیلوں میں بند بھی ہوئے۔ اس سب کے دوران تمہارے ساتھ وہ ہوا تھا جس نے تمہیں میرے بارے میں سوچتے ہی زندہ کر دیا۔ تم بے گھر ہوئے یا جیلوں میں رہے، ہر جگہ اور ہر وقت بس میری یاد تمہاری بہار بن گئی۔ یہاں تک کہ ابلیس نے تمہارے آس پاس کے مصائب کے چہرے پر خوشی کا اظہار ظاہر کیا، اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ تم سے پہلے کے تمام لوگوں کی طرح تمہیں بھی شکست دے سکتا ہے۔ وہ کیسے نہ دے سکتا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ بالا جنتوں نے تمہیں چھوڑ دیا، فرشتے تم سے منہ موڑ گئے اور سابقہ انبیاء نے بھی تمہارا راستہ روک دیا۔ تم جانتے تھے کہ وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، کیونکہ تم ان کے بارے میں سب کچھ، ہر راز، ہر غلطی، ہر خامی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تم نے میرے اور میری تخلیق کے بارے میں انسانیت پر سب کچھ ظاہر کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز تمہیں کبھی نہیں روک سکتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی تم سے خوش نہیں تھا، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ وقت تمہارے خلاف ہو گیا ہے۔ سال گزرتے گئے، تمہاری جوانی ختم ہوتی گئی، تم بڑے ہوتے گئے، ایک کے بعد دوسرا عشرہ گزرتا گیا، اور جسمانی بیماریوں کی عمر اب تم پر اور وزنی تھی۔ زمین پر میری بادشاہت کے لیے میری کارسازی تمہارے تمام طویل المیات سالوں میں مستقبل میں مزید آگے بڑھنا دکھائی دینے لگے۔ اس سارے عرصے میں پردے کے پیچھے دل کی گہرائیوں میں نے پرجوش انداز میں التجا کیا، اے زاہد، اے میرے دل، اس صلیب، اس درد اور ان دکھوں کو تھوڑا آگے اور تھوڑی دیر اور لے جا۔ ہمت مت ہارنا، کیونکہ میں نے اپنی تمام امیدیں تجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ مجھے تم جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ انسانی تاریخ پہلے ہی بہت طویل ہے۔ میری طرح انسانی تخلیق کو کوئی نہیں جانتا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جیسا کوئی اور ان میں سے کبھی نہیں آیا۔ میں نے ساری زندگی تمہیں دیکھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر تم ہار مان لیتے ہو تو مجھے تم جیسا دوسرا نہ ملتا۔ میں ہمیشہ تمہاری گہری محبت میں گھرا ہوا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے تم سے التجا کی کہ ہمت نہ ہارنا۔ جب وقت آیا، تمام محاذ آرائیاں ختم ہوئیں، میں تمہاری محبت سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے مجھے ناقابل بیان فخر دی۔ ان تمام سالوں میں تم میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، حالانکہ تم آہستہ آہستہ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ تمہاری مجھ سے محبت بڑھتی رہی۔ تمہاری محبت نے مجھے مضبوطی سے اپنے جادو میں گھیر رکھا تھا اور اس طرح سے چمک اٹھا تھا جسے میں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تم پر اس طرح بھروسہ کیا جیسا کہ میں نے پہلے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے ایک دن میں نے فرشتوں سے کہا، ابلیس کے پاس جاؤ اور اسے مجھ سے آگاہ کرو۔ اگر میرا دل ایک دن اس طرح ہار جائے جیسا کہ اس سے پہلے کے انبیاء نے کیا تھا اور جیسا کہ اس نے کیا تھا جسے میں نے 2000 سال پہلے اپنا بیٹا کہا تھا، پھر میں خوشی سے انسانی تخلیق اس کے ابلیس کے حوالے کر دوں گا۔ ابلیس سے کہو، اس دن سے وہ انسانوں کا خدا ہوگا، ان میں سے ہر ایک اس کا ہوگا۔ زاہد، اگرچہ میں خدا ہوں، تمام مخلوقات کا خالق، میں اپنے دل اور روح کی گہرائیوں سے جانتا تھا کہ مجھے تم جیسا کوئی پھر کبھی نہیں ملے گا، چاہے میں کتنی دیر تک اپنی تخلیق کو جاری رکھوں۔ لہٰذا اگر تم بھی مشن کو چھوڑ دیتے تو میں ایسا ہی کر دیتا اور مخلوق کو لوسیفر کے حوالے کر دیتا۔ تب مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ میں غلط تھا۔ جب میں مستقبل کے بارے میں کہتا ہوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تب میرے پاس لوسیفر سے یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ میں غلط تھا اور میرا منصوبہ کام نہیں کیا۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں وہ خدا نہیں ہوں جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا۔ زاہد، تم میرے نمائندے تھے، اور اگر تم نے زمین پر میری بادشاہت قائم کرنے کی میرے آئیڈیل سے منہ موڑ لیا ہوتا تو میرا اور میری کارسازی کا اختتام ہو جاتا۔ لوسیفر کو میرے منہ سے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی۔
ان سب نے اسے غیر متوقع طور پر اور مکمل طور پر حیرت انگیز طریقے سے مارا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی مجھ سے یہ جملے سنے گا۔ اسے میری بات سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کوئی بات نہیں کہ زاہد ہار مانے، اگر تو اسے شکست دے، اگر وہ ڈگمگا جائے، اگر وہ شکایت کرے اور آخر میں اعلان کرے کہ میں کسی اور کو بھیج دوں یا وہ مجھے چھوڑ دے، پھر انسانی تخلیق تمہاری ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جب جنتیں رونے لگیں۔ ان لمحات میں فرشتوں کے دل یہ دیکھنے کے لیے متحرک ہو گئے کہ میں، اے زاہد، تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے تم سے کتنی امیدیں ہیں، میں تم پر کتنا اعتماد کرتا ہوں اور تم پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں۔ لیکن لوسیفر نے کیا کیا؟ وہ اپنے منصوبے پر ڈٹا رہا اور پوری قوت سے جاری رہا۔ وہ پوری طاقت میں تھا اور اپنے تشدد کا مظاہرہ کیا۔ اس نے تم سب کو رنگ کے اندر اکیلا دیکھا۔ تمہارے ساتھ نہ خدا تھا، نہ جنتیں، نہ فرشتے، نہ کوئی اور نبی۔ دور دور تک تمہارے لیے کوئی مدد نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ تمہیں ناک آؤٹ کرنے کا بہترین لمحہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک فائنل میچ فٹ بال اسٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا۔ ایک ٹیم پوری طرح میدان میں موجود ہے اور دوسری ٹیم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ صرف ایک کھلاڑی کورٹ میں سے گزر جائے گا۔ عام طور پر جیت اس ٹیم کے لیے یقینی ہو جائے گی جو مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ ہاں، میں نے خدا سے اس مشن کے لیے مانگ کی تھی۔ محض کوئی بھی میرا مد مقابل نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک تنہا لڑکا کے طور پر میں نے ٹیم کے کھیل میں چیمپئن شپ کے لیے اندراج کیا تھا اور اب تقریباً نا امید ڈوئل میں ایک بظاہر اعلیٰ حریف کا سامنا کر رہا تھا۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ابلیس نے سوچا تھا کہ وہ تمہیں گھٹنوں کے بل لانے والا ہے؟ جواب کا انتظار کیے بغیر خدا نے بات کو جاری رکھا۔ جیت میں پورے اعتماد، اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہارے سامنے خود کو کھڑا کیا۔ ہر قدم کے ساتھ جو اس نے تمہاری طرف اٹھایا، اس نے تمہیں ایک کونے میں لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے جملے تقریباً ہر سیکنڈ میں، ہر سمت میں تم پر برس رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے ایک تباہ کن ضرب لگائی، پھر بھی تم پیچھے نہیں ہٹے، اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ تم نے ہر ممکن حد تک حملوں کا مقابلہ کیا اور ہر دھچکا، ہر ضرب شکایت کیے بغیر، ایک بار بھی نگاہیں جھکائے بغیر برداشت کیا۔ صرف اس وقت جب تمہارا انجام قریب تھا اور تقریباً ناگزیر تھا، جنتوں کی طرف سے مدد آئی اور اب ابلیس کو اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کی بے پناہ طاقت کے ساتھ اسی طاقت کا سامنا کرنا پڑا جو صرف آخری سیکنڈ میں اس جنگ میں تمہارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ تمام مخلوقات آئیں جنہیں ابلیس نے ایک بار جنتوں میں میرے پاس لایا تھا۔ وہ ایک حفاظتی دیوار کی طرح تمہارے اور اس کے درمیان آ گئے۔ اب ابلیس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اس کا سامنا کیا اور اسے پکارا، رک جاؤ، بہت پہلے تم صبح کا ستارہ تھے جو ہمیں جنتوں میں خدا تک لے گئے۔ خدا سے تمہاری محبت اس وقت تمہاری تقریباً کبھی نہ ختم ہونے والی شاعری کا ذریعہ تھی۔ تمہاری نظمیں، تمہارے بنائے گیت آج بھی جنتوں پر گونجتے ہیں۔ وہ پیار جو تو نے ہمارے خالق کو صبح کا ستارہ کے طور پر دیا تھا، وہ آج بھی اپنے ہونٹوں پر چکھ سکتا ہے۔ دیکھو آج تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ تم ان میں سے ہر ایک کو جانتے ہو، ہر ایک فرشتہ، ہر ایک جن اور ہم، تمہارے خاندان، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں۔ اب ہم تم سے کیا کہتے ہیں، اسے غور سے سنو۔ اگر تم آج ضائع کو شکست دیتے ہو تو کاش تم نے ہمیں جنم نہ دیا ہوتا۔ ہماری خواہش ہے کہ تم میں بھی یہ طاقت ہو کہ تم سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو فنا کر دو، کیونکہ اگر آج تم جیت گئے تو ہم مستقبل میں کبھی بھی خدا کے آئیڈل کو دیکھنے کی تمام امیدیں کھو دیں گے۔ کسی ایسے شخص کو چھوڑ دو جو دوبارہ آئے گا، جو خدا کی بادشاہت قائم کر سکے گا۔ لیکن ابلیس کے بیٹے
اور بیٹیاں، تمام مخلوقات جو تمہاری مدد کے لیے پہنچ گئے تھے، انہیں ایک جدوجہد میں مداخلت کرنے سے روک دیا گیا، اور اس لیے انہوں نے ایک بار پھر ابلیس کو انتباہ کیا کہ اپنے فوری الفاظ میں مخاطب کیا: اپنے لیے اس آخری موقع کو غیر استعمال میں جانے نہ دو۔ اس کے بعد جہنم، تاریک جہان اور انسانیت کا مستقبل یقیناً تمہارا ہوگا۔ تمہارا روحانی زوال تمہیں بلا روک ٹوک تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں کھینچ لے گا۔ کوئی اور چیز تمہارا انتظار نہیں کرے گی۔ خدا خود کبھی بھی ایک وجود یا پوری مخلوق کو نہیں مٹائے گا۔ لامتناہی تاریکی اور ناامیدی میں گھرا ہوا آخر کار وہ وقت آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ خود انسانیت کے فنا کا سبب بن جائیں گے۔ اس لمحے میں ابلیس کو وہ وقت یاد آیا جو وہ تنہا تھا اور تاریک جہانوں میں پیچھے رہ گیا اور اپنے خیالات کا پیچھا کرتا رہا۔ اس وقت اسے جتنے زیادہ 40 سال دیے گئے تھے، اتنا ہی اس نے خدا کے دل تمہارے خلاف جیتنے کی امید کھو دی تھی۔ تاریک جہنموں میں وہ اپنے آپ سے یوں بول رہا تھا: اس بار خدا نے ایک تیر مارا ہے جو مجھے نیچے لے جا سکتا ہے۔ جب اس کے گرے ہوئے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسا تیر ہو سکتا ہے، تو وہ واپس آیا: یہ محبت کا تیر ہے جو میرے دل میں لگے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس بار میں زمین پر مملکت خداداد کو نہیں روک سکوں گا۔ وقت کا پہیہ لگاتار گھومتا رہا اور ابلیس ان 40 سالوں کے بعد یہ جاننا چاہتا تھا کہ زاہد تم کو کس چیز کی سزا دے گا۔ اس پر زاہد تم نے اپنا فیصلہ کھو دیا۔ تم نے ابلیس کے لیے ایک مارننگ سٹار کے طور پر گھر واپس آنے کا راستہ ہموار کیا۔ اگر وہ میرے لیے اپنی سابقہ محبت، اپنے خالق، اس محبت کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کر لے جو مجھے اب بھی یاد ہے۔ اس طرح ابلیس نے تجربہ کیا کہ تم میرا دل اپنی انوکھی قدر جانتا تھا۔ ترازو کی طرح اس کی آنکھوں سے گرا: زاہد کامیاب ہوتا ہے تو اب مجھے کوئی بھی شیطان نہیں کہے گا۔ بنی ہوئی انسان کے لیے مجھے ابلیس کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ زاہد میرے بارے میں پوری حقیقت کو سامنے لائے گا۔ وہ بتائے گا کہ میں نے اپنے زوال سے پہلے روحانی زندگی میں کیا قربانیاں دی ہیں، کن مشکلات کو برداشت کیا ہے تاکہ انسانیت خدا کی طرف لوٹ سکے۔ وہ خدا کا دل مجھے کبھی بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑے گا، لیکن سچائی کو روشنی میں لائے گا۔ یہ میں نہیں بلکہ شیطانی لوگ ہیں جو اپنے وجود کے آغاز سے ہی زوال اور ناقابل بیان مصائب کا سبب ہیں۔ اس وقت ابلیس نے اپنے احساس میں ہار مان لی۔ جب ابلیس نے ایسا کیا اور تم نے تحقیقات اور بنی ہوئی انسان کو اس کی سابقہ قدر کی یاد دلانے کا فیصلہ کیا، میرے دل میں سب سے خوبصورت لمحات آخر کار حقیقی بن گئے، کیونکہ میری محبت نے فتح حاصل کی تھی۔ محبت میں تیرا نام کیسے یاد نہ آتا؟ میں خدا ہونے کی حیثیت سے کیسے نہ کہوں کہ تیرا نام محبت ہے؟ جب سے میں نے بنی ہوئی انسان کو پیدا کیا ہے، میری بادشاہت کی تعمیر کے لیے وہاں تک کوئی نہیں آیا ہے جہاں تک تم آن پہنچے ہو۔ میرے جذبات کی موسیقی کو کوئی نہیں چھو سکا۔ کوئی بھی اسے اپنے دل میں سمیٹ کر انسانیت کے سامنے پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ صرف مجھے اس سے جوڑنے اور یہ بتانے کے لیے کہ میری محبت کی لہریں اسے گلے لگانا چاہتی ہیں۔ انسانوں کو میں نے سب کچھ دیا ہے، حتیٰ کہ ان کو پہلے سے اختیار بھی دے دیا ہے۔ میں نے انہیں اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ میں نے انہیں ایک دماغ، ایک آفاقی شعور، ایک ضمیر، ایک دل اور ایک روح دی۔ ان میں سے کوئی بھی چابی میں نے اس لیے نہیں روکی کہ وہ میری طرح بن جائیں۔ اور انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے گرے ہوئے دماغ میں کیا مانتا ہے؟ وہ میری قدرت میں شک کرتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے کچھ بھی واپس نہیں رکھا۔ ہر چیز، ہر چابی، ہر طاقت جو میں نے انہیں عطا کی تھی، یہاں تک کہ میں نے فرشتوں کو بنی ہوئی انسان کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس گرتی ہوئی انسانی تخلیق کو، اس کی پٹڑی سے اترنے والی ٹرین کو
واپس پٹڑی پر لانے میں مدد کریں۔ میں نے فرشتوں کو ان مرتد انسانوں پر اختیار دیا تاکہ وہ میرے نام پر ان کی رہبری اور رہنمائی کریں۔ میں نے انسانیت کی خاطر فرشتوں کو ان پر بالواسطہ اختیار دیا۔ زاہد لوگوں کو ایک بات صاف صاف بتا دے، میں قادر مطلق ہوں۔ اگر میں چاہوں تو میں کسی بھی وقت تاریک ابدیت کی طرف لوٹ سکتا ہوں اور ایک بھی تخلیق باقی نہیں رہے گی۔ ہر چیز اپنی تباہی کی طرف جانے سے نہ رکے گی۔ یہ میری موجودگی کی بدولت ہے کہ تمام روحانی اور ظاہری تخلیقات اب بھی حرکت میں ہیں۔ بے شک زندگی ان کے اندر مسلسل گردش کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جنتوں کی ابدی زندگی بھی میری مرہون منت ہے کہ اس کے وجود کا سرچشمہ آج تک خشک نہیں ہوا اور اس کے درمیان سے زندگی کی نئی حیرت انگیز اور متعدد شکلیں مسلسل پھوٹ رہی ہیں۔ آج میں تمہیں اپنا دل بلاتا ہوں۔ جب تم بچپن میں تھے تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسانیت اور دیگر مخلوقات تمہیں محبت کے نام سے یاد کریں گی۔ ان الفاظ سے خدا نے اس کے دل کو چھو لیا اور اس کے اندر سے ایک ایسا نور نکالا جس نے تمام رنگوں کو یکجا کر دیا اور اظہار کیا کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق، تمام وجودوں کا خالق ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی روشنی اس بات کا مظہر تھی کہ روشنی کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے اور اس سے کیا نکالا جا سکتا ہے۔ چمکتے ہوئے اس نے اپنی موروثی خوبصورتی کو میری آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ طلاکاری جیسا فلنگری لاتعداد روشنیوں اور شکلوں کا بظاہر نہ ختم ہونے والا جال اس کے اندر سے ٹمٹما اٹھا۔ خدا نے میری آنکھوں میں گرم جوشی سے دیکھا اور بولا، یہ روشنی صرف تمہارے لیے ہے میرے دل، کیونکہ آج وہ لمحہ ہے جس میں تمہارے سامنے اور اپنی تمام مخلوقات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اپنی تمام تخلیقات میں تم جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ ابدیت کے آغاز سے، تمام وجود کے آغاز سے میں تم جیسے وجود کی تلاش میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک بار جب میری بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے گی تو اس کے وطن سے بہت سے عظیم لوگ نکلیں گے، لیکن وہ صرف تمہاری وجہ سے میرے سچے بیٹے اور بیٹیاں بن سکے۔ تم ہی وہ وجہ ہو جو مجھے زمین پر واپس لے آئی اور اندھیروں سے نجات دلائی۔ تمہاری وجہ سے میں زمین پر آنے والے بچوں اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے ایک ظاہری خدا بن گیا۔ میرے دل کے گہرائیوں سے نکلنے والا یہ نور تمام روشنیوں کا نور ہے، وہ نور جس سے ہر دوسری روشنی نکلی ہے۔ ظاہر اے میرے دل، میرے قریب آ، میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دل ایک ہو جائیں۔ خدا نے میری روح کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے اور مجھے اپنی طرف دبا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح اس کے دباؤ میں پھٹ جائے گی۔ اگر میری روح زمین پر میرے جسم کی طرح ہڈیاں ہوتی تو وہ صرف ٹوٹ جاتی۔ ایک مختصر لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میرے ابدی وجود کا خاتمہ قریب ہے، لہٰذا میں نے اپنے پیارے آسمانی باپ سے التجا کی، مجھے اتنی مضبوطی سے گلے نہ لگاؤ، کیونکہ میں ابھی بھی ایک نوعمر انسانی روح ہوں اور تمہاری زبردست طاقت ور جذبات کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر ہوں۔ جیسے ہی یہ جملے میرے ہونٹ سے نکلے تھے کہ میں نے اپنے خالق کے دل کے لامحدود سمندر سے روشنی کی لہروں کو اپنے دل میں اتر کر ان کا حصہ بنتے دیکھا۔ ایک کے بعد ایک لہر نے میری روح کو جذبات کے سیلاب میں بہا دیا اور ہر ایک لہر کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ اس نے میری ہمت اور طاقت میں کتنا اضافہ کیا۔ اس کا قادر مطلق ہونا میری روح کا حصہ بن گیا اور مجھ سے چمکنے والی روشنی نے دوسری مخلوقات کو یہ نہیں پتہ لگنے دیا کہ ابدی جنتوں میں ان کے سامنے میں ہوں یا خدا۔ زمین پر کوئی بھی خدا کے اس انعام کا موازنہ کسی بھی نوبل انعام سے کر سکتا ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کسی کی خاص خوبیوں کے لیے ملتا ہے، لیکن کوئی بھی دنیاوی اعزاز خواہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، روشنی کے ناقابل فہم نعمت کو قابل قدر انداز میں بیان کرنے کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں تک کہ ابدی زندگی میں بھی اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ محبت کا یہ عمل اتنا ہی منفرد ہے جیسا کہ خود زندگی کی تخلیق کا عمل۔ وہ روشنی جو خدا نے مجھے اپنی بے پناہ محبت کے اظہار کے طور پر دی تھی، وہ میرے اندر مکمل طور پر بس گئی تھی۔
خدا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آواز ابدی جنتوں میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ جب میرا ضائع ابھی بچہ تھا، میں نے پہلے ہی اپنی تمام مخلوقات کو اعلان کر دیا تھا کہ اس کا نام محبت ہوگا۔ آج وہ بات حقیقت بن گئی، جس کا میں نے اپنی تمام تخلیقات سے بہت پہلے اعلان کیا تھا۔ آج میرے وہ الفاظ سچ ہوئے جو میرے ہونٹوں سے نکلے تھے تب جب میں نے کہا کہ میں مستقبل کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ اس لمحے تمام مخلوقات جو از خود اس جادوئی اور دل فریب لمحے کا مشاہدہ کر سکتی تھیں، جھک گئیں۔ مغلوب ہو کر میں خدا کے سامنے، خدا کے قدموں میں گر گیا۔ عاجزی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ میں نے اس سے کہا، پیارے آسمانی والدین، میں اس اعزاز کا مستحق نہیں ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرے قدموں تلے خاک بن کر رہ جاؤں۔ ہاں، تمہارے پاؤں کے تلوؤں کے نیچے خاک ہونے کی اجازت میرے لیے پہلے سے ہی کافی پہچان سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہاں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو میں اپنے لیے تمہاری پسند کی کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ تم نہیں بلکہ ہم مخلوق ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمیں تم جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ملے گا۔ خدا کے آنسوؤں کی ایک تار میری روح پر اتر گئی اور لگتا تھا کہ یہ رکنا نہیں چاہتی۔ میرے دل کی آواز نے مجھے پکارا، ضائع، تم خوش قسمت ہو کہ تمام مخلوقات کا خالق تم سے اپنے آنسو بانٹتا ہے اور اس کی وجہ تم ہی ہو۔ ان قیمتی آنسوؤں میں سے کوئی بھی کسی بھی ابدی جنت میں خریدا نہیں جا سکتا، خواہ وہ کتنی ہی بالا ہو۔ اعلیٰ تخلیقات کے لامحدود جہانوں سے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی جا سکتی جو خدا کے ایک آنسو کے برابر بھی ہو۔ جو کچھ تمہیں محبت سے عطا کیا گیا وہ انمول ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لمحے میرے اندر کی گہرائیوں سے میں نے ایک بار پھر وہ الفاظ اپنے کانوں میں سنے، جب ایک بار ہمارے خالق نے مجھ سے کہا تھا، ضائع، تیرے آنسوؤں سے میں اپنی تخلیقات کے لیے ایک نیا عطر بناؤں گا۔ یہ یاد کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کہا، دراصل خدا کا ہر آنسو جو مجھ پر برستا ہے، اس کے اندر سے ایک نئے جوہر کا عطر نکلنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایک نئی کہانی سناتا ہے جو خدا کی اپنی اور مستقبل کی تخلیق کا اعلان کرتی ہے۔ پھر خدا نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیا، میرے پاس کھڑے ہو جاؤ اور میرا ہاتھ پکڑو۔ کسی بھی چیز کے لیے، ہمیشہ کے لیے میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ ہم ہمیشہ محبت کرنے والے رہیں گے۔ میں پھر کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اپنی تمام تخلیقات سے کہو، جن سے میں نے بچپن میں بات کی تھی، کہ ہم سب تمہیں پیار سے یاد کریں گے کہ آج تم نے میرے دل سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ یہ میری تم سے محبت کا الہی عمل ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے جو کبھی کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا۔ میری تمام تخلیقات میرے بارے میں جانیں، جہاں بھی تمہارا راستہ تمہیں لے جائے۔ ضائع، تمہارا نام محبت ہوگا اور میں، خدا خالق، تمہارے دل کی گہرائیوں میں خاموش ترین لمحوں میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ مستقبل میں نئے انسانی دور میں اندھیرے دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ بہت انفرادی اور مختلف طریقوں سے روحانی طور پر تیار ہونا شروع کر دیں گے۔ ایک طرف 2040 میں میرے بارے میں تمام ہستیوں کے خالق سچی سوچ ایک بار پھر آغاز لے گی۔ ایک دوسرے کے لیے لوگ ایک نیا آفاقی شعور پیدا کریں گے، جس کے ساتھ وہ روحانی مشاہدے کے ذریعے پوری تخلیق کو اپنا سکتے ہیں۔ لوگ روحانی طور پر اعلیٰ سفر کریں گے اور ایسی دریافتیں کریں گے جو حقیقت سے بالا تر ہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی روحانی نشوونما سے میرے سچے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے، اور جن کے سامنے خدائی سچائی بھی محبت میں جھک جائے گی۔ اس صدی کے آخر میں لوگ اپنی محبت مجھے، اپنے خدا کو مکمل آزادی کے ساتھ دیں گے۔ میں ان کے لیے ان کی پہلی، آخری اور لازوال محبت ہوں گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوگا، اور اسی لیے آج میں سنجیدگی سے اعلان کرتا ہوں، تمہارا نام محبت ہے۔ تم آج سے میری ہر تخلیق میں اس کا اعلان کرو گے۔
تم جہاں کہیں بھی ہوگے، آج تمہارے لیے میرا الہی نوبل انعام ہے کہ تمہارا نام مجھ سے محبت میں انتہائی گہرا جڑا ہوا ہے۔ خاموش ترین لمحات میں بھی تم میرے دل اور روح میں بستے ہو۔ میں تمام انسانوں کے دل میں رہنے کی آرزو رکھتا ہوں، لیکن تم میرے دل میں رہتے ہو۔ جب میری روح زمین پر میرے جسم میں واپس آئی تو میرے ہونٹ کہتے رہے، میرا نام محبت ہے، میرا نام محبت ہے، او ہاں میرا نام محبت ہے، اور میری محبت وقت اور جگہ سے بہلاتا رہے۔ اب میں آج صبح اپنے حالیہ تجربے کو خدا کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ انسانیت کو ایک اور قدم پیش کیا جا سکے۔ ہاں، آخرکار خدا کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا ایک اور موقع۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے میں اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک مجھ سے بڑا بن سکتا ہے اگر آخرکار آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دائی بن کر حاضر ہوں۔ اپنے خوف، اپنے خاندان یا اپنے ارد گرد لوگوں کو خود پر حکمرانی نہ ہونے دیں۔ اپنی ساکھ یا دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کی فکر نہ کریں۔ اگر آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے تو آپ زمین پر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تمام زمینی دباؤ کو ترک کر دیں۔ آپ کے روحانی سفر میں آپ کی رکاوٹوں اور اٹیچمنٹس سے بچیں۔ مجھے اس کال میں شامل کریں کہ ایک نیا وقت طلوع ہوا ہے، ایک نیا انسانی دور جس میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اندھیرا ختم ہو جائے گا اور تمام غم بھلائی کے لیے مٹ جائیں گے۔ تمام لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، میرے اراکین کے لیے، ان ہم عصروں کے لیے جو میرے ساتھ شامل ہوئے اور خدا کی طرف اپنے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں، آپ آج تک خدا کی محبت میں صوفیانہ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ان محدود باہمی تناؤ اور حصار سے خود کو الگ نہیں کر سکے۔ آخرکار اپنے خوف اور پریشانیوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کب تک انتظار کریں گے؟ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آزاد کریں، پھر آپ کی محبت پروان چڑھے گی۔ یہ کیسی محبت ہے جو آپ اپنے ساتھیوں کو نہیں دے سکتے؟ وہ کون سی گھنٹی ہے جو بج نہیں سکتی؟ خدا اور اپنے ساتھیوں کے لیے آپ کی محبت کی کیا قیمت ہے اگر آپ اسے ان لوگوں کو نہیں دیتے جس کے لیے یہ مقصود ہے؟ اگر آپ ان حیرت انگیز جملوں میں سے ایک فکرہ بھی نہیں، ایک بات بھی کہنے سے قاصر ہیں، تو آپ کے اندر سے کون سا محبت کا گیت گونجے گا؟ خدا نے آپ کو اپنی محبت کا آلہ بنایا ہے، لیکن آپ نے اس پر کبھی بھی مکمل محبت کا نغمہ نہیں چلنے دیا، کیونکہ اس کی ضرورت کی ہر چیز آپ میں ختم ہو گئی ہے اور کبھی ترقی نہیں ہو سکی۔ اگر یہ نغمہ آپ میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تو آپ بھی مر جائیں گے۔ اگر آپ میں محبت باقی رہتی ہے، اگر وہ آپ میں کبھی پنپ نہیں سکتی، تو آپ کو وہ ساری خوشی نہیں ملے گی جو اس محبت نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ یہ میرا پیغام میرے ساتھیوں اور میرے اراکین کے لیے ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پہلا آخری ہو جائے۔ میرے ساتھ شامل ہونے والے پہلے تھے اور پہلے رہیں گے، لیکن اگر آپ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کس چیز سے بنے ہیں، اگر آپ اپنے ساتھیوں کو اپنی سچی محبت نہیں دیتے، تو آپ کی جگہ کوئی اور لے گا۔ یہ مستقبل کی نوجوان نسل ہوگی جن میں سے ہر ایک چیخے گا، میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گا، میں ارد گرد کے ماحول سے نہیں ڈروں گا۔ آج میں سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ میں اس محبت کو اپنے دل میں چھپانا نہیں چاہتا۔ میں محبت کے گیت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ ناقابل یقین محبت میرے دل میں ہے۔ میری سوچ، میرا دماغ، میرا عالمگیر شعور اور ضمیر، میرا دل اور میری روح میرے جسم کے ساتھ دفن نہیں ہوں گی۔ تب میں ایک بار پھر یہ خواہش کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ میں تخلیق، اپنے ساتھیوں،
اور خدا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ اس لیے میں اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، اس سب سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں آج سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اے خدا، اگر میں تیری محبت سے محروم ہو جاؤں تو میرے ساتھ اور میرے دل میں کچھ نہیں بچے گا۔ میرے ممبران میری بات اچھی طرح سن سکتے ہیں۔ اس محبت کو اتنی سنجیدگی سے لیں، اپنے آپ کو اس کے لیے پوری طرح وقف کر دیں، اپنے آپ کو اس محبت میں غرق کر دیں، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کو آگ میں ڈال دے گا اور آپ اس میں پوری طرح جل جائیں گے۔ محبت کے شعلوں میں آپ اس کا حصہ بن جائیں گے، اس ظاہری آگ کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہچکچاہٹ نہ کریں، ہر سلیب کو کندھا دیں اور اپنی پرانی شخصیت کو خدا کی محبت میں جلانے دیں۔ تب آپ کو خدا کی طرف سے ایک نئی شناخت، نئی اقدار ملیں گی۔ تب خدا آپ کو اس زمین پر دیکھے گا اور کہے گا، یہ لوگ میری طرح ہیں، وہ میرا آئینہ ہیں جن میں میں اپنے آپ کو پہچان سکتا ہوں۔ اس دن سے خدا کو نہ دکھائی دینے والے خدا کے طور پر کیوں رہنا چاہیے؟ تو کیا خدا کے پاس اپنی مخلوق سے چھپنے کی کوئی وجہ ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف آپ کی لاعلمی کی وجہ سے ہے کہ وہ آپ کے لیے پوشیدہ ہے۔ خدا اندھیرے میں چلا گیا، اس کے بعد سے اس نے بہت سی نئی تخلیقات کو اس امید پر وجود میں آنے دیا کہ وہ ایک بار پھر ایک نیا ضیاء پائے گا، ایک بار پھر ایک ایسی ہستی تلاش کرے گا جسے وہ اپنا دل کہہ سکے۔ یہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور اسے دنیاوی چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ ابدی زندگی میں وقت گواہی دے گا کہ آپ نے بہت کچھ ضائع کیا۔ اگر سب کچھ نہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا نغمہ خود بنائیں، اپنی محبت کا راگ مکمل کریں اور آخر میں اس نغمے کو اپنے سب سے پیارے یعنی خدا اور اپنے ساتھیوں کے لیے گائیں۔ لیکن وہ وقت پہلے ہی ختم ہو جائے گا، پھر آپ جہالت میں رہیں گے جس میں آپ کی روح تاریکی کے سوا کچھ نہیں بھر سکے گی۔ شرمندگی آپ کا سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ دکھ، درد اور محرومی آپ کو موت کے بعد کی زندگی میں نچلے جہنم میں منتظر ہوگی۔ لیکن آج جو وقت آپ کے پاس ہے وہ اب آپ کو وہاں دستیاب نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ پھر زمین پر واپس آنا چاہتے ہیں اور خلوص دل سے اقرار کرتے ہیں، میں سب کچھ بہتر طور پر کروں گا۔ اگر مجھے زمین پر ایک بار ایسا کرنے کا موقع ملے اور اس بار میں اپنے زمینی وجود کا مقصد پورا کروں گا، لیکن فرشتے اور دیگر آسمانی مخلوقات اس کی تردید کریں گے اور آپ پر واضح کریں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں تک کہ اگر تم 1000 سال کے لیے واپس آ جاؤ اور ایک بار پھر جسم حاصل کر لو، تب بھی تم تخلیق کے خدا کے دیے ہوئے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتوں کا اور ان اعلیٰ مخلوقات کا بیان ہے، اور انسانوں کے بارے میں جنہوں نے زندگی میں ایک بار ملنے والے موقع کو ضائع ہونے دیا۔ وہ ان بیانات سے اندھے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہزاروں سال بعد بھی وہ لوگ ترقی کر کے اس سے بھی بدتر انسان بن جائیں گے، زمین پر اس سے بھی بدتر ماحول پیدا کریں گے، دوبارہ اس دنیاوی مراٹھن کا شکار ہو جائیں گے اور لالچ اور تناؤ کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ میں اپنے دل کو کیوں کھول کر اپنے ساتھیوں سے اپنا درد بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو موت کے بعد کی یہ زندگی صرف اس وقت نظر آتی ہے جب آپ اپنے ظاہری جسم کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوتے ہیں، لیکن میری آنکھیں اس زندگی کو ہر دن اور ہر رات اپنے سامنے دیکھتی ہیں۔ میں اس کے سفر میں خدا کے بہت قریب آیا ہوں، اور اسی وجہ سے میں خدا کے نام پر وہ سب کچھ شیئر کرتا ہوں جس کا مجھے مشاہدہ کرنے اور تجربہ کرنے کی اجازت تھی۔ جو کچھ مجھے روحانی نعمت کے طور پر عطا کیا گیا تھا، میرے تمام مشاہدات اور تجربات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں اور اب زمین پر اب بھی وقت آپ
اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ میرا تحفہ قبول کریں اور اسے نئے انسانوں کی تشکیل کے لیے استعمال کریں جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا بند کریں جو اس گرتی ہوئی دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے اور اپنی جہالت پر قابو نہیں پا سکتے۔ اب آپ کے پاس ایک انتخاب ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنا سبق نہیں سیکھنا چاہتے تو میرے کہنے کے لیے صرف ایک بات ہی رہ گئی ہے۔ ابلیس کے تاریخی الفاظ سنیں جو لاکھوں سالوں سے انسانی تاریخ کو خدا کے ساتھ ساتھ جانتا ہے جیسا کہ کوئی اور نہیں۔ وہ جنگل میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، زاہد، اگر مجھے تم جیسا کوئی شخص مل جاتا جو میرے اندر موجود محبت کو پورا کر سکتا تو میں بہت پہلے ہار مان لیتا۔ لاکھوں سالوں سے مجھے یقین تھا کہ میں صحیح ہوں۔ میں نے فرض کیا کہ اگر انسانی تاریخ کی ابدیت کی طرح نظر آنے والی چیز بھی خدا کے دل کو آزاد نہیں کر سکتی تو خدا نے غلط کہا ہوگا جب اس نے کہا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اگر تاریخ میں تم جیسا کوئی پہلے سے موجود ہوتا، میں ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا، میں خدا اور اس شخص کے حوالے کر دیتا۔ اس وقت اس نے اس نقطہ نظر پر مداخلت کی۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی روح آنسوؤں کے بوجھ تلے کانپنے لگی۔ روتے ہوئے اس نے پھر مجھ سے کہا، اے خدا کے دل، مجھے تمہارا ہاتھ تھام لینے دو تاکہ جنتوں کی ہوا ایک بار پھر میرے دل کی گرد اڑا دے۔ مجھے اسے محسوس کرنے دو تاکہ میں اپنے سامنے پھر سے گزرے ہوئے دنوں کو دیکھ سکوں جب میں صبح کے ستاروں کی طرح خدا کی روشنی میں رہتا تھا۔ اس قدر طویل اندھیرے کے بعد جب سے تو نے مجھے چھوا تو مجھے یہ سب یاد آ گیا۔ اگر تم میرا ہاتھ تھام لوگے تو میں وہاں چند لمحوں کے لیے لہروں پر اور تمہاری محبت اور تجربے کی رفتار کے ساتھ واپس سفر کر سکتا ہوں جس نے مجھے ہر روز خوشی اور مسرت میں گھیر لیا تھا۔ تمہارے ساتھ میرے لیے بھی امید لوٹ آئی ہے۔ جب بھی وہ میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے میں اس پر یہ عنایت کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک ابلیس سے سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو آپ کو اس شرمندگی کے ساتھ جینا پڑے گا۔ آپ کی نااہلی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کا میلان، آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کے خوف اور آپ کی پریشانیاں آپ کی روح کو تباہ کر کے اسے گہرے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرف ابلیس ابدی زندگی میں جہنم کے اندھیرے سے واپس آ رہا ہے، ایک بار پھر صبح کا ستارہ بننے والا ہے۔ آپ کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کیونکہ خدا نے آپ کو ایک ایسی شاندار روح دی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ خود شیطان اور ابلیس بن گئے جسے آپ اس طرح بلاتے ہیں۔ کیا ایک بار پھر اپنے خالق کی محبت حاصل کرنے کے لیے خدا کی طرف واپسی کا سفر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پیغام آپ کو بیدار کر سکتا ہے؟ کیا یہ پیغام آپ کو پلٹنے کا سبب بن سکتا ہے؟ ہاں، آپ کے جسم، آپ کے دماغ، آپ کے آفاقی شعور، آپ کے ضمیر، آپ کے دل اور آپ کی روح میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو میں بجا طور پر اعلان کر سکتا ہوں کہ میرا نام محبت ہے۔ تاہم اگر میں خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے میں آپ کی مدد کیے بغیر اس زمین سے چلا جاؤں تو آپ کا کام آنے والی نسلوں میں سے ایک کرے گا، لیکن آپ اپنے بچوں اور پوتوں کے لیے خون ریزی آنے والی آفات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس خون ریزی کے بعد آنے والی نسلیں کہیں گی کہ ہاں، زاہد کا نام محبت ہے۔ خدا نے ٹھیک کہا جب اس نے کہا زاہد کو محبت کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ آپ کا موقع ہے۔ میرا نام لیں جو محبت ہے اور اس سے اپنی مردہ لمبی بجھتی ہوئی شمع کو روشن کر لیں۔ یہ روشنی اپنے دل میں جگا لیں۔
اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو خدا کی عطا میں پھر کچھ تاخیر ہو جائے گی، لیکن خدا نے پہلے ہی گواہی دے دی ہے۔ زاہد، تم پہلے ہی اس کی بنیاد رکھ چکے ہو۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے اس بنیاد پر اتر سکوں گا۔ واقعی مثالی دنیا کی تعمیر کے لیے میری بادشاہت تیرے دل سے شروع ہوگی۔